پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ 1 ذوالحجہ 1446 ہجری 29 مئی 2025 بروز جمعرات کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 7 جون 2025 بروز ہفتہ کو ہوگی۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ ملک بھر میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ 1 ذوالحج 29 مئی بروز جمعرات ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اجلاس کے بعد اعلان، کہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر نہیں آیا۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابرآلود رہا۔ سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ وقوف عرفہ 5 جون کو ہوگا۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں میں عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی۔ انڈونیشیا میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ انڈونیشیا میں عید الاضحیٰ 6 جون کو منائی جائے گی۔ ملائیشیا میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 7 جون کو ہوگی۔ وزیراعظم ایران سے آذربائیجان پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی آذری صدر سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، اسحاق ڈار، عطا بھی موجود تھے۔ وزیراعظم نے برادر ملک آذربائیجان کی قیادت اور عوام کی جانب سے اظہار یکجہتی کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کے مکمل دائرہ کار کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم کی ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات۔ بھارتی توسیع پسندانہ پالیسی سے آگاہ کیا۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ایران کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں وزیراعظم نے کہا، امن کی خاطر بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پانی کے مسئلے، انسداد دہشت گردی پر بھی گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان پرامن ملک خطے میں امن اور سلامتی چاہتا ہے۔ دوبارہ جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان ایران کے جوہری پروگرام کا حامی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز تہران آمد۔ ایران کے مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف محمد باگھیری سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ فوجی سطح پر تعاون بڑھانے، سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی کے لیے طریقہ کار بہتر بنانے پر بھی غور۔ سرحدی علاقوں کو تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کے زونز میں بدلنے پر بھی غور۔ معاشی زونز بننے سے علاقائی استحکام اور خوشحالی کو تقویت ملے گی۔ ملاقات میں اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آمد پر بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو ایرانی مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آرمی چیف وزیر اعظم کے وفد کے ہمراہ ترکیہ، ایران اور آذربائیجان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ISPR۔ مختلف علاقوں میں تیز آندھی، طوفان اور بارش سے تباہی، 5 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے متعدد درخت اور بل بورڈ گر گئے، گاڑی کو نقصان۔ جڑواں شہروں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں گرد آلود ہواؤں کا راج، بارش کا امکان۔ سوابی میں آندھی اور موسلادھار بارش، گھر کی چھت گرنے سے بچہ چل بسا، درخت اور بجلی کے پول بھی زمین بوس۔ ہری پور میں بھی جم کر بارش، تیز ہواؤں سے گھر کی دیوار گرنے سے لڑکا دم توڑ گیا، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مردان، خیبر، سوات، ایبٹ آباد میں بارش اور یالہ باری سے فصلوں کو نقصان۔ ملکہ کوثر، مری اٹک اور نوشہرہ میں بھی بادل خوب برسے۔ بالاکوٹ اور وادی خاقان میں بارش اور یالہ باری۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ مظفر آباد کے علاقے بگرام میں کلاؤڈ برسٹ، نالے میں طغیانی آنے سے ماں بیٹی سمیت 3 خواتین زندگی کی بازی ہار گئیں۔ 75 سالہ بزرگ تاحال لاپتہ، ندی نالے بکھرنے سے متعدد گھر تباہ، دکانوں کو نقصان، مسجد بھی شہید۔ وادی نیلم، اٹمقام، کنڈل شاہی سمیت دیگر علاقوں میں بھی ابر رحمت برس پڑا۔ 31 مئی تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں بھی بارشوں کا امکان۔
بھارتی جھوٹا بیانیہ بے نقاب کرنے کا مشن بلاول بھٹو کی زیر قیادت پاکستانی سفارتی مشن 2 جون کو امریکہ روانہ ہوگا۔ وفد کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں شیڈیول۔ امریکی حکام کو بھارتی جھوٹے بیانیے اور کشمیر میں جاری بربریت سے آگاہ کرے گا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہے۔ سلامتی کونسل کے ارکان کو بھی بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا جائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کا بیان نفرت انگیز قرار۔ مودی کا بیان اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا ایٹمی ریاست کے سربراہ کا نفرت انگیز بیان پریشان کن ہے۔ عالمی برادری کو بیان بازی کا نوٹس دینا چاہیے۔ مودی کے بیان کا مقصد کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے قیام امن میں سرکردہ شراکت دار ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہندوستان کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم کی گجرات میں تقریر کرتے ہوئے پھر گیدڑ بھبکیاں۔ مودی کی پاکستانیوں کو گولی مارنے کی دھمکی، دنیا کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے کی کوشش۔ مودی نے مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کو بھی اپنی کامیابی قرار دے دیا۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پھر مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ پاک بھارت کشیدگی پر بھارت کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستان کے خلاف کسی ملک نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے راہل گاندھی کے پھر سخت سوالات، کہا پہلگام حملے کے بعد کسی ایک ملک نے بھارت کی حمایت کیوں نہیں کی؟ امریکی صدر ٹرمپ کو دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کرنے کے لیے کس نے کہا؟ بھارت کو پاکستان کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے؟ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی۔ خان صاحب نے 29 سال انصاف کے لیے کوشش کی ہے، آج وہ خود جیل میں انصاف مانگ رہے۔ خان صاحب کے 600 سے زیادہ دن ہو گئے، آلموسٹ 2 سال پورے ہونے کو آئے، وہ جیل میں ہیں، ایک کے بعد دوسرا کیس لگتا جا رہا ہے۔ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے انصاف کے لیے جدوجہد کی، آج وہ خود جیل میں ہے۔ مقدمات بے بنیاد ہیں، بانی کو اتنے عرصے بعد بھی ضمانت نہیں ملی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے بانی کے خلاف مقدمات جھوٹے ہیں۔ حکومت نے قانون کو گھر کی لانڈی بنا رکھا ہے، یہ پاکستان کے آئین و قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ عدلیہ انصاف کرے اور جلد فیصلے کرے۔ علیمہ خان کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی رول آف لا اور جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ بانی نے کہا ہے چاہے ساری زندگی جیل میں رہیں، ظلم کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ آپ ہمارے بھائی کے پیچھے پڑے ہیں، 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا بانی پی ٹی آئی نے کیا بگاڑا ہے۔ وہ کہہ چکے کل ہمیں، یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں، میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا۔ وہ رول آف لا کے لیے کھڑا ہے، وہ جمہوریت کے لیے کھڑا ہے۔ آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے؟ آپ پیچھے نہ بیٹھیں، سامنے آ کے بیٹھیں، ہم میز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم تیار ہیں۔